نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم صدق اللہ العظیم۔ چھٹا پارہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے شروع میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی بڑائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے مگر یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو۔ یعنی اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، ہمیں علم ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی بڑائی کو اپنی زبان پر نہ لاؤ۔ دیکھیں، گناہ سے نفرت کریں، انسان سے نفرت نہ کریں۔ اور فرمایا کہ ہاں، اگر کسی سے زیادتی ہوتی ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، محلے میں کوئی بندہ ہے وہ کسی پر ظلم کرتا جا رہا ہے، اس کے ظلم کو بیان فرماؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ ظلم کرتا ہے، تو یہ بتانا حق ہے۔ لیکن کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی برائی ہو جائے، فرمایا کہ وہ بیان نہ فرماؤ۔ اور آگے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ، مظلوم کی تو مدد بنتی ہے، ظالم کی مدد کیا؟ فرمایا ان کی بھی مدد کرو۔ ان کی مدد یہ ہے کہ ان کو ظلم سے روکو۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو زبان دی ہے، ہم اس کو ظلم سے روک سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں۔ اور مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ اس کے قبولیت میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور آگے یہود کے جرائم بیان فرمائے کہ یہود ایسے لوگ تھے کہ اللہ کی وحدانیت، پیغمبر کی رسالت کا اقرار کرنے کی بجائے کہنے لگے اللہ ہمارے سامنے آئے، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شہر کے اندر جانا ہے لیکن جھک کر جانا ہے، تو انہوں نے مذاق بنا کر شہر کے اندر کے سجدہ کر کے جانا تھا، نہیں کہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن کاروبار نہیں کرنا، انہوں نے ہفتے کے دن کاروبار کیا۔ اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدوں کو توڑا۔ اور اسی طرح مریم علیہ السلام پر انہوں نے زنا کی تہمت لگائی، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا دعویٰ انہوں نے کیا، سود یہ کھاتے تھے، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے یہ کھاتے تھے۔ یہ ساری کی ساری کیٹاگریاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ تو آج اگر مسلمان سوچے تو مسلمان میں بھی یہی عمل پایا جاتا ہے۔ آج ہم اسلام نام کا باقی ہے، آج مسلمان صرف نام کا باقی ہے۔ کون سا عمل ہے جو یہود والا آج مسلمان نہیں کرتا؟ وہ علیحدہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان پر اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ اور اسی طرح آگے جو فرمایا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جتنے بھی انبیاء کے نام یہاں تذکرہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ سارے فرمائے یہ آئے تھے، انہوں نے بھی آ کر دین کی دعوت دی، ان پر تکلیفیں آئی ہیں، اے نبی جی آپ کو بھی تکلیفیں آئیں گی، آپ نے برداشت کرنی ہے، جو برداشت کرے گا فرمایا اس کی مدد اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ اور آگے فرمایا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہ بہت پیاری آیت ہے قرآن مجید کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تعلیم دی ہے، فرمایا کہ دین کی تعلیمات میں حد سے نہ بڑھو، حد سے نہ بڑھو۔ یعنی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی لوگوں نے فرمایا کہ انہوں نے تغلو، انہوں نے غلو کیا ہے۔ غلو کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے، یہ انہوں نے غلو کیا۔ اسی طرح امت مسلمہ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو نہ کرو۔ یہ غلو ہو رہا ہے ہمارے ہاں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ خدا کے درجے تک، اور اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کے درجے تک لے کر جا رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ غلو ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دین کی جو تعلیم ہے اس سے حد نہ کراس نہ کرو۔ اب مجھے بتاؤ، ہم اذان دیتے ہیں، اذان کے آخر میں آتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اب اگر وہاں جا کر کوئی پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا یہ جائز ہے؟ حالانکہ ثواب ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کوئی بات نہیں ثواب ہے پڑھنے دو، لیکن نہیں، قرآن کی جو تعلیم ہے، شریعت کی جو تعلیم ہے، شریعت کہتی ہے اس سے حد کراس نہیں کرنی۔ جہاں تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے
اسی پر عمل پیرا ہونا ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ تو میرے بھائی اس کا بھی خیال کرنا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے، اسلام کی روح میں اللہ نے اعتدال رکھا ہے، اسلام کی روح میں اللہ نے اعتدال رکھا ہے۔ کوئی بھی ہے، کسی بھی مسلک کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعتدال سے چلو، اعتدال سے چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، واپس چلے گئے، جا کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں ہمیشہ رمضان کے علاوہ بھی ہمیشہ روزے رکھوں گا، اور ایک کہتا ہے میں نکاح نہیں کروں گا، صرف اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں گا، اور تیسرا کہتا ہے کہ میں کبھی رات کو نہیں سوؤں گا، میں عبادت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، فرمایا کہ تم کیا مجھ سے زیادہ عبادت کرنا جانتے ہو؟ میں بھی تو عبادت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں، اور اس کے ساتھ میں عبادت بھی کرتا ہوں۔ میرے اللہ نے اسلام میں اعتدال رکھا ہے، نہ کہ اس میں رہبانیت رکھی ہے۔ یہ رہبانیت نہیں ہے کہ آپ جناب پوری رات عبادت کرتے رہو، بیوی کے حقوق بھی ضائع، ٹھیک ہے، اپنی جسمانی طاقت کو بھی ضائع کرنے کی کوشش۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین نہیں دیا۔ اور آخر میں جو آگے جو بات کی ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، کچھ لوگ ہیں انہوں نے 3 خدا بنا رکھے ہیں، ایک اللہ کو خدا کہتے ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، اور ایک مریم علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا، فرمایا عیسیٰ تو اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ اللہ کا خدا، وہ خدا نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم، یہاں پر کلالہ کا حکم بیان فرمایا۔ ایک کلالہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو کہتے ہیں کلالہ کہ جس کے انتقال کے وقت اس کا باپ اور اس کا نہ کوئی دادا، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی پوتا، کوئی بھی زندہ نہ ہو، اس کو کلالہ کہتے ہیں شریعت کی نظر میں۔ اور اس کی وراثت کا جو حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح آگے سورۃ المائدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے فرمائش کی، اس کی مناسبت سے سورت کا نام مائدہ رکھا گیا، اور فرمایا کہ یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاہدوں کو پورا کرو، معاملات درست رکھو۔ تو مسلمان آج عبادت تو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن کردار کی سچائی اور معاملات زندگی کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ آج کا کافر جو ہے وہ مسلمان کی نہ نماز سے ڈرتا ہے، نہ روزے زکوٰۃ سے ڈرتا ہے، بلکہ وہ مسلمان کی با کردار کی جو ہے نا اس سے ڈرتا ہے کہ مسلمان کتنا سچ بولتا ہے، مسلمان اپنے معاملات کیسے رکھتا ہے۔ وہ آج کا جو کافر ہے وہ صرف اس بات سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اور آگے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی صرف کردار بنانے کے لیے پوری زندگی لگائی کہ اپنے کردار ٹھیک کر لو۔ اور آگے جو اس کے اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا ہے وہ جانوروں کے حلال اور حرام کا تذکرہ کیا، فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، مختصراً یہ کہ حرام چیزیں کون کون سی ہیں، فرمایا کہ مردار وہ حرام ہے، اور اسی طرح بہنے والا خون، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے جو خون بہتا ہے وہ حرام ہے۔ نمبر 3 پہ خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ نمبر 4 پہ غیر اللہ کے نام پہ کیا گیا جانور وہ حرام ہے۔ یہ 4 چیزیں آج مسلمان اس کی شان دیکھیں اور مسلمان کے کام دیکھیں۔ ادھر ہمارے کوئی بھینس وہ مر جائے نا، انتقال کر جائے، کہتے ہیں کہ کسائی کو بلاؤ اور اس کو بیچ دو، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ مردار ہے، مردار حرام ہے، کوئی نہیں ہم نے کھانی ہے، لوگ کھائیں گے۔ میرے بھائی جو آپ نے پیسے لے کر استعمال کرنے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، مردار حرام ہے قرآن کہتا ہے۔ وہ غیر اللہ کے نام پر دینا وہ بھی حرام ہے۔ صرف کس کا نام چلنا ہے؟ اللہ کا نام چلنا، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ آپ کچھ نہیں دے سکتے، صرف اللہ کے قرآن کہتا ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اگر ایسی حالت ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پر انتقال کر جائیں گے، آپ کے پاس وہاں حلال کوئی چیز نہیں ہے، فرمایا پھر آپ صرف اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ان چیزوں میں سے کچھ استعمال کر سکتے ہو۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اسلام کی نشانیوں کا احترام کرو،
اسلام کی نشانیاں کیا ہے؟ اذان یہ اسلام کی نشانی ہے، اور نماز اسلام کی نشانی، مسجد، بیت اللہ، قربانی، یہ ساری کی ساری اللہ کے شعائر ہیں، یعنی اسلام کی نشانیاں ہیں۔ اذان ہو اس کا احترام کرو میرے بھائی، جو اس کا احترام کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا۔ ایک عورت تھی، ایک عورت، وہ اتنا قرآن پڑھتی تھی، فرمایا کہ روزانہ 2 قرآن ختم کرتی تھی، لیکن جب اس کا انتقال ہوا، وہ چلے گئی، خواب میں کسی کو زیارت ہوئی، پوچھا کہ آپ کا کیا بنا؟ اس نے بتایا کہ اس کا نام کیا تھا؟ رابعہ بصری۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے بڑے بڑے دین کے کام کیے ہیں، لیکن جب میری بخشش کا ذریعہ بنا وہ ایک چھوٹا سا عمل بنا۔ وہ کیا کہ میں اپنے گھر کے لون میں پارک میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اذان کی آواز آئی، میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، میں نے اذان کے احترام میں اپنے سر پہ دوپٹہ لیا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے مجھے اسی پہ بخشش فرما دی۔ جب اللہ بخشش پہ آنے پہ آئے تو چھوٹی سی نیکی بھی اللہ بخشش کر دیتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اذان کا احترام کرو۔ آگے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، لوگوں کی مدد کرو، کس میں کرنی ہے؟ فرمایا 2 چیزوں میں، نیکی میں اور تقوی میں لوگوں کی مدد کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لوگوں کی مدد نہ کرو، کس میں؟ فرمایا کہ ظلم کے اندر اور گناہ میں کسی کی مدد نہ کرو، یہ اللہ کا قرآن کہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، یہ کل بھی اللہ ایت لے کے آئے، آج پھر آئے کہ اے ایمان والو جب گواہی دو تو سچائی کی گواہی دو، تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور آگے فرمایا اسلام کی شان و شوکت وہ جہاد میں ہے، فرمایا کہ ادخلوا الارض المقدسۃ، جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دی، اب یہ جو بنی اسرائیل تھے فلسطین میں چلے گئے، جب فلسطین میں گئے تو وہاں پر ایک قوم آباد تھی جس کا نام عمالقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اور جتنی قوم ہے، اب یہ بنو عمالقہ کے ساتھ آپ نے جنگ کرنی ہے۔ اب یہ جو بنی اسرائیل قوم تھی یہ بڑے نافرمان لوگ تھے، جب اللہ نے ان کو یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، میں تمہیں فتح بھی دوں گا اور یہ فلسطین سارا کا سارا تمہارا ہو جائے گا، انہوں نے آگے سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تو جانے تیرا رب جانے، ہم وہاں نہیں جائیں گے اور نہ ہم جنگ کریں گے۔ تو فرمایا قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال کے لیے فلسطین کی جو زمین تھی ان پر حرام کر دی، اور ان کو ایک میدان تھا صحرائے سینا جسے کہا جاتا ہے، فرمایا اس کے اندر ان کو 40 سال رکھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت ہارون جو ان کے بھائی تھے دونوں کی موت اللہ تعالیٰ نے وہیں پر دی، یعنی دونوں کا انتقال وہاں ہوا۔ تو یہ 40 سال یہ قوم جو ہے وہیں میدان میں رہی۔ اور آگے جو حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں بیان فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل ایک کا قابیل، اور حابیل اور قابیل دونوں نے اللہ کے راستے میں جو ہے صدقہ کیا، ایک نے گوشت کیا ایک نے غلہ کیا، تو جس نے گوشت کیا تھا اس کا نام حابیل تھا، اس کا صدقہ قبول ہو گیا، قابیل کا قبول نہیں ہوا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک یہ شریعت تھی کہ ان کے ایک حمل سے جو بچہ اور بچی پیدا ہوتا تھا تو دوسرے حمل سے جو ان کے بچہ بچی پیدا ہوتا تھا ان کا آپس میں نکاح ہوتا تھا۔ اب حابیل جو تھا اس کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا۔ اب یہ قابیل یہ چاہتا تھا کہ میرا نکاح میری بہن کے ساتھ ہو، تو ان کی آپس میں اس طرح لڑائی ہوئی، تو اس قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، پھر اس کو دفنایا۔ دفنانے کا طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ایک انسان اس کی سوچ کہ اس نے گناہ تو کر لیا، غلطی تو کر لی، اب اپنے بھائی کو کہاں پھینکے کیا کرے، اب اس کے سوچ میں نہیں آ رہا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں غرابًا یبحث فی الارض، ہم نے کوے کو بھیجا، کوے نے وہاں قبر کھود کر دکھائی اور کہا کہ ایسے دفنایا جاتا ہے، فرمایا کوے نے اس کو طریقہ سکھایا، قرآن میں اللہ بیان فرمایا۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت تک جتنے لوگ بھی کسی کو ناحق طور پر قتل کریں گے ان سب کا گناہ جو ہے وہ قابیل کو جائے گا، کیوں اس نے سب سے پہلے یہ گناہ شروع کیا ہے۔ میرے بھائی جو کوئی بھی کوئی گناہ شروع کرے گا، اب موبائل ہے، ہم نے فیس بک پر کوئی ویڈیو غلط چڑھا دی، اب جتنے لوگ بھی دیکھیں گے ان کو تو گناہ ملنا ہی ملنا ہے، ساتھ جس نے چڑھائی ہے اس کو بھی گناہ ملے گا۔
ہم بڑے شوقین کے ساتھ شوق کے ساتھ اپنی تصویروں پر گانے لگاتے ہیں بڑے خوش ہو کر، اور جناب اس کو فیس بک، واٹس ایپ، ٹک ٹاک پہ چڑھایا جاتا ہے۔ یہ سارا عمل گناہ کا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ کوئی چوری کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کی سزا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، آج جو ہمارے ہاں افغانستان میں جب ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو یہ مغربی لوگ جو ہیں، مغربی تہذیب والے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ بھائی حضور اور قرآن کہتے ہیں کہ جناب اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اور ڈاکو اور باغی، جب یہ ڈاکو ڈاکہ کرے، باغی بغاوت کرے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے سزا بیان فرمائی۔ فرمایا اس کو قتل کر دیا جائے، سولی پہ چڑھا دیا جائے، یا مخالف سمت سے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اے ایمان والو، کافروں سے دوستی نہ کرو، کافر تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو کر آئے۔ آ کر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکو کہ وہ دین کی دعوت نہ دے، دنیا کی کوئی چیز بھی جو اس کو چاہیے ہم اس کو پہنچائیں گے اور دیں گے۔ خوبصورت لڑکی اگر چاہیے اس کے ساتھ نکاح کریں، جتنا مال چاہیے ہم مال دیں گے، لیکن حضور کو فرماؤ کہ وہ ہماری مخالفت نہ کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے چچا کو جو جواب دیا تھا، فرمایا اے چچا جی، دنیا کیا، ایک ہاتھ پہ میرے سورج کو رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ پہ میرے چاند کو رکھ دیا جائے، محمد اپنے مشن کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس دنیا کی مال کی خاطر حضور اپنے مشن کو، اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن میرے عزیزوں ہم اپنے دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور آخر میں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، فرمایا کہ حجر اسود کو چوما، چومنے کے بعد دیکھیں ایک پتھر ہے، پتھر کی پوجا نہیں کی جاتی، لیکن حضرت عمر اس پتھر کو چوم کر کہتے ہیں اے حجر اسود، میں تمہیں کبھی نہ چومتا اگر میرے محمد نے تمہیں نہ چوما ہوتا۔ میرے محمد نے تمہیں چوما ہے، اس کی وجہ سے میں نے تمہیں چوما ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ کے واقعات، یہ حضور کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضور کے ایک ایک نقش قدم پہ چلنا یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سائر الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم تقبل منا لخدمت الدین بالاخلاص، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔